शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, चूँकि वो भी एक मुतनाज़ा एरिया में कश्मीर का एक ब्रॉडर सूरत हाल में अगर आप देखें तो वो कश्मीर का ही एक पार्ट है, जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अभी तक वो मुतनाज़ा है जब से 47 से पाकिस्तान बना है। उसके अलावा उनकी जोग्राफिक लोकेशन जो है वो चीन के साथ जो पाकिस्तान का राब्ता है वो गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू ही है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का एरिया ऐसा एक एरिया है जहाँ पे सियासी वजूहात की बिना पर आज तक 73 ईयर्स में अभी तक उनको बुनियादी इंसानी हकूक भी नहीं मिल सके। उनके पास हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है और बहुत सारा उसको एक पसमानदा इलाका रखा गया है, जबकि वहाँ पे जंगलात हैं, मादनियात हैं और बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है चीन की वजह से, और शारा रेशम और शारा कराक्रम और अभी सी पैक बन रहा है सारा, तो उसकी वजह से। लेकिन वहाँ के अवाम जो है आज तक 47 ईयर से लेके आज तक गुर्बत में पिस रहे हैं। वहाँ पे बुनियादी सहूलतें नहीं है, रोड्स नहीं है, बिजली का नाकस इंतजाम है, स्कूल्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो ये बड़े मसाइल हैं। उसके बावजूद जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसने जब भी थोड़ा बहुत काम हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में, भुट्टो शहीद के ज़माने में कुछ बहुत सारी उनको सहूलियात दी गई, सब्सिडीज दी गई। उसके बाद जब दोबारा जरदारी साहब की हुकूमत आई 2008 से 2013 तक, उनको एक सूबाई स्टेटस दिया गया। फुल इख्तियारात तो नहीं दिए गए, लेकिन उनके एक अपनी असम्बली और वज़ीर आला उनका मुंतखब किया गया। उससे पहले उसके कौंसल के मेंबर होते थे या छोटे, उनके बहुत ही कम इख्तियारात, जो किसी शायद बल्दियाती इदारों के भी ना हो उससे कम इख्तियारात थे, और नॉमिनेशंस होती थी। उसकी वजह से उनका कोई हक के रिप्रेजेंटेशन जो है, जो हक के जो वहाँ के लोग अवाम का है वो नहीं होता था। अभी उसके बाद जब अवेयरनेस हुई और सी पैक का इशू उठा तो जो जारी बात है, जब मीडिया अभी आज़ाद है पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया है, अवेयरनेस है लोगों में, तो एक हकूक की गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ उठी और उन्होंने मुतालबा किया कि हमें भी एक अलग सूबा दिया जाए, स्टेटस दिया जाए और बराबर बाकी सूबों के बराबर उनको दिया जाए। तो बहुत सारे वादे वईद हुए। इमरान खान ने भी इलेक्शन से पहले किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहाँ पे बड़ी कैंपेन चलाई, उनका मंशूर का हिस्सा भी है। तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ा ही मजबूत वहाँ पे पीपल्स पार्टी का गढ़ है। अगर आप कहें कि सिंध के बाद दो जहाँ पे गढ़ हैं वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया ही है। वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सूबाई सदर हैं अमजद हुसैन अजहर साहब एडवोकेट, वो वहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं और इस वक्त लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, तो हम उनसे बात करेंगे कि जो इलेक्शन हुए उसमें पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग थी, वो इलेक्शन क्यों हार गई, उसकी क्या वजूहात थी, और उसके बाद अभी गिलगित बल्तिस्तान का क्या मुस्तकबिल है। वो जो हो गया सो हो गया, उसमें अभी हुकूमत की तरफ से किस किस्म के मसाइल हैं, किस किस्म के चैलेंजेस हैं, किस किस्म के वहीद हैं। जी अमजद हुसैन एडवोकेट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी अमजद साहब, क्या हाल, आपकी खैरियत? आपकी आवाज कम आ रही है सर थोड़ी सी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी अभी ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहाँ पे बड़ी कैंपेन की और सिर्फ वाहिद वही लीडर थे पाकिस्तान के जो बाकी एरिया से मेन स्ट्रीम पार्टीज का, पीटीआई कह लें, मुस्लिम लीग नून कह लें और पीपल्स पार्टी कह लें, उन्होंने बड़ी कैंपेन की और बड़े होपफुल थे। तो ये आखिर में क्या हुआ? होता है बस इलेक्शन के माहौल में बहुत सारे अपसेट्स होते हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी अपसेट हो गया। तो होता है नेचुरल अपसेट, एक होता है जबर का अपसेट। जी जी। तो हम अपसेट का शिकार हुए तो पाकिस्तान आप जबर के और अपसेट के शिकार हुए हैं? ये होता रहता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि चले वो तो सीटें तो एक आनी जानी चीज है, 3 साल 4 साल 5 साल असेंबली चलती है, कुछ पता नहीं चलता। तो जो बिलावल भुट्टो ने वहां पे कैंपेन की है उससे आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हुआ है, कोई वोट बैंक बड़ा है और आगे मुस्तकबिल में उसका फायदा होगा? हाँ, बिलावल साहब की जो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा था वो तकरीबन 28-29 दिनों तक उसने गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे में, गली कोचे में जाके कैंपेन की, लोगों से इंटरेक्शन किया। अच्छा। बड़े जलसे बिलावल साहब ने देहातों में जाके, तहसीलों में जाके किए
شاید پی ٹی آئی شروع میں نہ کر سکے، آج بھی نہ کر سکے. تو فیکٹر تھا جو کہ اٹیچمنٹ ہے بھٹو کے فیملی کا گلگت بلتستان کے ساتھ. چونکہ گلگت بلتستان کی بھی تاریخ جو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو میں جتنے اصلاحات ہوئے ہیں 47 سے آج 2021 ہے، تو اس دوران 73 کے آن ورڈ جتنے بلتستان کے اندر ریفارمز ہوئی ہیں وہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہے، چاہے وہ بھٹو صاحب کا دور ہو، چاہے بی بی شہید کا دور ہو یا زرداری کا دور ہو، ان سب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ بھی پارٹی نے گلگت بلتستان میں کہ لوگوں کو پولیٹیکل رائٹس دی ہیں، ڈیموکریٹک رائٹس دی ہیں، ریفارمز کی ہیں، ڈیولپمنٹ، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ بھٹو فیملی کی اٹیچمنٹ ہے. اسی طرح گلگت بلتستان کی عوام کی پھر بھٹو فیملی کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے. وہ ہمیشہ الیکشنز میں نتیجے اپسیٹ بھی ہوتے ہیں. ابھی بھی ووٹ بینک کے حساب سے ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان کے اندر پیپلز پارٹی لارجسٹ ووٹ ہے، لیکن سیٹس اس طرح نہیں ملی جس طرح ہماری سیٹ سواپ سے کیا گیا. 7 ہماری سیٹیں ایک آخری رات میں اپسیٹ ہوئی ہیں. گلگت پیپلز پارٹی کی حکومت کو اٹھنے کے لیے جتنی محنت ہوئی ہے عمران خان کو لانے میں محنت نہیں ہوئی ہوگی. اچھا اچھا، دوسرا مجھے بتائیے کہ ابھی جو ہے گلگت بلتستان کا سیاسی سٹیٹس ایکچولی ہے کیا؟ صوبائی اس کو عبوری صوبہ بھی کہتے ہیں یا سب کچھ کہا جاتا ہے، لیکن ایز آف ٹوڈے کیا ہے سٹیٹس؟ کیا چیز آپ کو حاصل ہے باقی پاکستان سے، اور کن کن چیزوں میں آپ پاکستان سے باقی صوبوں سے پیچھے ہیں؟ گلگت بلتستان اس وقت میں انتظامی طور پہ پروونشل اٹانومی تو ایک تک ہے گلگت بلتستان عوام کو، چونکہ پاکستان کے اندر بائیکمبل سسٹم ہے. فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، پروونشل لیجسلیٹو لسٹ ہے. فیڈرل ایگزیکٹو اتھارٹی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. پروونشل لیجسلیٹو لسٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ان تمام سبجیکٹس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی، ایگزیکٹو اتھارٹی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. سملر سے بلتستان ایگزیکٹیو پاور سبجیکٹس ہیں، ان کے اوپر ایگزیکٹو اتھارٹی گلگت بلتستان گورنمنٹ کے پاس ہے. فیڈرل لیجسلیٹو نہ کوئی نمائندگی ہے اس وقت، نہ سینٹ میں، نہ قومی اسمبلی میں، نہ ہی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. تو فیڈرل لیجسلیٹو پر ہم ایگزیکٹو اتھارٹی کرتے ہیں، ریپرزنٹیشن بھی مانگتے ہیں، سینٹ میں نمائندگی بھی مانگتے ہیں، قومی اسمبلی میں مانگتے ہیں. اور اچھا، ابھی پاکستان آپ کی کے پاس صوبائی قومی اسمبلی اور سینٹ میں وہ نہیں ہے، اتھارٹی وہ نہیں ہے؟ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ابھی نمائندگی نہیں ہے، اور نہیں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے ہمارے پاس. اچھا، تو یہ تو بالکل اس سے فاٹا سے بھی برے حالات ہوئے، کیونکہ فاٹا میں تو پہلے ایک نامنیٹ ہو کے آتے تھے، فیڈرل ایم این اے بنتے تھے ایٹ لیسٹ. تب میں سچویشن یہ تھی کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں ان کی نمائندگی تھی، پروونشل نہیں تھا. جی، پروونشل فاٹا کے پروونشل نہیں تھا. یہ تو ایک اس میں ایشو کیا ہے؟ پولیٹیکل ایشو کیا ہے؟ کیوں نہیں اس کو یہ دیے جا رہا ہے اختیارات؟ ایک عام باقی پاکستان کی حصوں کی طرح کیوں نہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ مطلب آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد خیبر پختونخوا کے عوام نے خیبر پختونخوا نام کے لیے تحریک چلائی، تو کچھ ذہن میں یہ خیال تھا کہ پختونخوا نام دینے سے کوئی بات ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگی، مت قائم ہوئی تھی. اسی بنیاد پہ نہیں دیے گئے، اور زرداری صاحب نے 2010 میں آ کے ان کو خیبر پختونخوا کا نام دیا، تو کوئی تبدیلی، کوئی کبات نہیں آئی ہے، کچھ نہیں ہوا ایگزیکٹلی. ایک بات نہیں آئے گی، کوئی پتہ نہیں ہوگا. آپ گلگت بلتستان پاکستان کی پارلیمنٹ میں ڈیسیجن میکنگ فورمز میں نمائندگی دے دیں، اور کوئی کے حالات میں ہوں گے تو پاکستان کی خدمت میں ان کی کنٹریبیوشن ہوگی. بس اتنی سی بات ہے. اس بات کو سمجھنے کی ہے جو کہ سمجھنے میں تاخیر ہو رہی ہے. اچھا، دوسرا چونکہ آپ کا ایک سینسٹیو ایریا ہے اس کی وجہ سے، چین اور انڈیا کی وجہ سے اور کشمیر کی وجہ سے، تو ابھی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سی پیک کی، اس کا آپ کو کوئی حصہ مل رہا ہے اس کا؟ سی پیک تو عمران صاحب کے آنے کے بعد رول بیک ہوا ہے نا، سی پیک پہ تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اچھا، ابھی رول بیک ہو گیا ہے. تو ویسے کیا پلان تھا اس میں؟ سی پیک کی کوئی روڈ وہاں سے گزرنی تھی یا کوئی انڈسٹری لگنی تھی؟ کوئی آپ سمجھ رہے تھے کوئی فائدہ ہونا تھا گلگت بلتستان کو؟ کوئی نوکریاں ملنی تھی؟ نہیں، ہم چونکہ ایک ہمارے پاس بارڈر ہے
بارڈر ٹریڈ ہے, اگر کچھ بھی نہ ملے تو بھی ہم ایک انٹرنیشنل اکنامک پاور کے ساتھ, ہمارا جغرافیکل لنک ہے, ہمارے کے ساتھ بڑے اچھے ہیں. گلگت بلتستان کا تحقیقی گروپ کے ساتھ ایک پروٹوکول ایگریمنٹ ہے, اس کے تحت پچھلے 50-60 سالوں سے بارڈر ٹریڈ بھی ہوتی ہے. ایکولی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہم ایک سمپل ایک بارڈر پاس کے اوپر جاتے ہیں, کاروبار چلتا ہے. سلسلہ ہے صرف یہ کووڈ کی وجہ سے اس وقت رکا ہوا ہے, ادروائز اس بات میں ملتے ہیں. اچھا, تو یہ تو مطلب چلے اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ سروائیو کر رہا ہے وہاں پہ. تو باقی اچھا, دوسرا ابھی جو میں سن رہا تھا کہ ایف سی کو لگا دیا ہے وہاں پہ اور جنگلات پہ ہو رہا ہے, یہ کیا ایشو چل رہا ہے وہاں پہ, اس کا نہیں کچھ پتا لوگوں کو جنرلی؟ ایک سیریس ایشو تھا جس کے اوپر بڑی سیریس ریزرویشنز آئی کہ جنگلات کی پروٹیکشن کے لیے ایف سی کو ریکوزیشن کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ جنگلات کی پروٹیکشن ہم فرنٹیئر کنسٹرکٹری کے ذریعے کروا دیں. اس میں ہمارا موقع سیدھا کہ آپ جو فارسٹ کی پروٹیکشن کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کو فارسٹ گارڈ کہتے ہیں. جی, فارسٹ ہے تو فاسٹ گارڈ کی اپوائنٹمنٹ کریں. اور گلگت بلتستان کے عوام پہ تھوڑا سا عدم اعتماد ٹائپ کا تھا, جس کے اوپر بڑی بھی ہوئی ہے. اور یہ موقف ہے کہ گلگت کے وسائل کو اگر پروٹیکٹ بھی کرنا ہے تو گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر اتنا اعتماد کیا جائے کہ وہ خود اپنے وسائل کی پروٹیکشن کر سکتے. جی بالکل, اگر اس کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں اگر نفری کم ہے تو آپ اس کو لوگوں کو بھرتی کریں اس میں, تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور وہ پروٹیکٹ کریں. بالکل صحیح بات آپ کی. دوسرا بھی کیا آپ لوگوں کا میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ قرارداد بھی پاس ہوئی ہے کہ اس کو صوبہ بنانے کی اسمبلی میں, تو اس پہ ابھی کیا صورتحال چل رہی ہے ابھی آج کل؟ اس ریزولوشن کے اوپر بھی ہمارا موقف بڑا سیدھا سا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن پاکستان کے اوپر ایک کٹپتلیوں کا راج ہے. وہ اس چیز پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل ہو جس کے اندر تمام جماعتوں کے نمائندے ہوں. سینٹ آف پاکستان کے اندر سے کوئی ایسی لیڈرشپ کے زیر نگرانی یا زیر سرپرستی ایک کمیٹی قائم کریں جو پاکستان کے ساتھ بیٹھ سکے اور بات کر سکے. درینہ مسائل ہیں 70 سالہ, ان کے اوپر کوئی سلوشن نکل آ سکے. لیکن ابھی تک کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے. گلگت بلتستان کی جو پارلیمنٹ تھی, بلتستان کی اسمبلی تھی, اس میں سے اس کے اندر سے ہم نے ایک ضرور بنائی تھی, تمام جماعتوں کے اوپر اس کنسنسس ہوا اور ڈاکومنٹ کے اوپر ہم ریزولوشن پاس کی ہے. اب ریزولوشن کو فردر عملی جامع تو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر سے ایک جوائنٹ کمیٹی, تو اس میں نتیجہ خیز ہوگا, ادروائز یہ ڈیلیز میں پھنسی ہوئی ہے. تو ابھی کوئی آپ کو سیریس نظر آ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ سیریس ہیں, بس ویسے ہی جو عمران خان کے جو الیکشن سے پہلے وعدے ہوتے ہیں اور بعد کے وعدے ہوتے ہیں وہی سلسلہ ہے؟ عمران خان سے نہ ہماری کل امید, آج ہے نہ کل ہے. یہ عمران خان کا ایشو ہے ہی نہیں, نہیں پی ٹی آئی کا ایشو ہے. یہ پاکستان کی عوام, پاکستان کی قوم کا ایشو, پاکستان کی پارلیمنٹ کا ایشو ہے. اور پارلیمنٹ کو سینسیبل بہیو کرنا چاہیے, پارلیمنٹری کمیٹی ہونی چاہیے. جب تک پارلیمنٹری کمیٹی نہیں ہوگی یہ پروسیس آگے نہیں چل سکتی. اس کے اندر بہت سارے سیریس ایشوز بھی ہیں, ڈومیسٹک ایشوز بھی ہیں, انٹرنیشنل ایشوز بھی ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کے لیے ایک جاندار کمیٹی کی ضرورت ہے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہو. اور اسی طرح چونکہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت سرکار صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی فاٹا کی مرجر کے لیے. کمیٹی نے جس طرح ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا, اسی طرح کی کوئی شخصیت کی ضرورت ہے. ایسی شخصیت ہو جو چیزوں کو سمجھتی ہو, اس کی سربراہی میں ایک کمیٹی ہو جس میں تمام جماعتوں کے نمائندے ہوں پارلیمنٹ کے اندر سے اور سینٹ قومی اسمبلی سے, اور وہ بیٹھ کے گلگت بلتستان کے پارلیمنٹ کمیٹی کے ساتھ بات کرے اور کنسنسس پیدا کرے اور بل ڈرافٹ کو پاکستان کے پارلیمنٹ میں سبمٹ ہو اور پاس ہو, تو جا کے گلگت بلتستان صوبہ بنے گا. ادروائز عمران خان صاحب کی شاید بات نہیں ہے.
اچھا، اس الیکشن سے پہلے ایک بڑی مشہور میٹنگ ہوئی تھی سیاسی قیادت کی، جس میں چیئرمین بلاول بھی گئے تھے اور باقی لوگ بھی گئے تھے آرمی چیف اور ISI چیف کے ساتھ گلگت بلتستان کے ایشو پہ. اس میں کچھ باتیں طے ہوئی تھی، کچھ ڈسکس ہوا تھا، کچھ ایگریمنٹ ہوئے تھے، کچھ نہیں ہوئے تھے، تو اپنا موقف ہر کسی نے پیش کیا تھا. تو اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں کیا چیز شامل تھی؟ کچھ آپ کو ہے آئیڈیا؟ میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. میں جو کہنے چاہ رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ چونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر سے جو چیز تھرو ہوئی ہے، جہاں سے جی. مطلب ہو گیا تھا، وہاں پہ یہی ڈیسیژن ہوا تھا کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی کا الیکشن ہوگا. الیکشن کے بعد گلگت بلتستان کی اسمبلی جو ڈیمانڈ پیش کرے گی اور جو مطالبات پیش کرے گی، اسی پیشن فیڈرل کمیٹی بنے گی، اور کمیٹی اس میں لیجسلیشن کرے گی. پارلیمنٹ میں جوائنٹ ریزولوشن اور جوائنٹ لیجسلیشن ہوگی. کنسنسس سے گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے گا. اس کا ایک پارٹ جو ہمارے میں تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے پارٹ پہ تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دیتے، اور پارلیمنٹری کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اس کو طے کرتی، اور بڑھ جا کے اس مطلب لیجسلیٹو پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا اور یہ کنکلوژن بھی ہو جاتی. اچھا، تو آپ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان سے اوپر کا معاملہ ہے، تو یہ جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انیشیٹو لے تو کچھ ہو سکتا ہے، حال اگر ان کی دلچسپی ہو، یا کوئی پولیٹیکل قیادت جیسے زرداری صاحب کی تھی تو انہوں نے ایک اسٹیپ لیا بولڈ اور انہوں نے ایک اونرشپ لے کے، تو اونرشپ کا مسئلہ ہے، تو بس ایسے وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. جی. اچھا، دوسرا مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہلے رہی ہے، اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پچھلی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی. تو ایسے کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پیپلز پارٹی کو ابھی بھی پسند کرتے ہیں اور گلگت بلتستان ایک بڑا اسٹرانگ ہولڈ کہا جاتا ہے؟ گلگت بلتستان کی تھوڑی سی تاریخ کے اوپر ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر FCR کا نظام تھا، یہاں پہ راجگی کا سسٹم تھا، کارو بیگار کا سسٹم تھا. بہت سارے مطلب ڈیموکریٹک رائٹس تھے وہ عوام کو میسر نہیں تھے. پاکستان کے عوام کو چھوٹی سے کن میں انواٹ ڈیموکریٹک چیزیں سہولیات ملتی رہی اور سنیش ہوتی رہی ہے. سلسلہ پاکستان میں چل رہا ہے جمہوریت کا. جب بھٹو صاحب نے فرنچائز والا جب رائٹ دیا 1970s میں جا کے کانسٹیٹیوشن بنا 73 میں، تو اس کے ساتھ گلگت بلتستان شروع ہو گئی. بھٹو صاحب خود گلگت بلتستان آئے، یہاں سے کا خاتمہ کیا، اور گلگت بلتستان راجگی نظام کا خاتمہ کیا، کارو بیگار کا خاتمہ کیا، لینڈ ریفارمز کیے. گلگت بلتستان کے لوگ زیادہ بھٹو صاحب کے بڑے خدمات تھے. گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے جو بنیادیں فراہم کی تھی بھٹو صاحب نے، اس کے ثمرات آج تک ہمیں مل رہے ہیں. بنیاد جو بھٹو نے رکھی ہے یہ شاید رہتی دنیا تک قائم رہے. اچھا، ابھی جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ایک تو یہ پولیٹیکل ایشو ہے کہ اس کا ہیومن رائٹس کا آپ کا کیا آپ کی نمائندگی نہیں ہے، وہ نہیں، ویسے انتظامی طور پہ اور جو سول انفراسٹرکچر کے طور پہ کیا بڑے بڑے مسائل ہیں اس میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو؟ ادر پروونشل جو لیجسلیٹو لسٹ ہے اس میں اتنے زیادہ کوئی سیریس ایشوز سامنے نہیں ہے. ایک سوال ابھی بھی ہم کے سامنے ہے، گلگت بلتستان کے عوام کو ابھی حق ملکیت حاصل نہیں ہے. اس کے اوپر تحریک، اس کے اوپر قانون سازی کی بھی بات چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ جو گلگت بلتستان کے عوام مسائل ہے حق ملکیت کا، کہ گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے نیچرل کا مالک بنایا جائے. کام ہو رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ قانون کیا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے کہ حق ملکیت کا میں بھی پہلے ایک 2-3 مہینے پہلے بڑے ٹویٹر پہ ٹرینڈ دیکھ رہا تھا کہ حق ملکیت دیا جائے. تو یہ کیا چیز ہے؟ مجھے اس کا ذرا ایکسپلین کریں گے کہ کیا ڈفرنٹ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایشو 1973 میں بھٹو صاحب گلگت بلتستان سے جب راجگی کا خاتمہ کیا تھا، اچھا، FCR کیا تھا گلگت بلتستان کے جنرل پبلک کو گلگت بلتستان کے مطلب جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ہے کہ عوام کو زمینوں کا، پہاڑوں کا، چراگاہوں کا اور جنگلات کا مالک بنائے. اور بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر ہوا تو اس کے بعد اختیارات چھین لیے اور گلگت بلتستان کے عوام کی
کہ ملکیت کو غصب کیا، نہ تو رول جیسا کہ قانون کالا قانون نافذ ہوا جس کے ذریعے سے پاکستان کو لینڈ قرار دی گئی اور اس کے اوپر موومنٹ شروع ہوئی. پیپلز پارٹی نے خود شروع کی کہ گلگت بلتستان کی زمینیں پروونشل گورنمنٹ کی ملکیت نہیں ہو سکتے، پروونشل گورنمنٹ کسی بھی لینڈ کے اوپر ملکیت حاصل نہیں کر سکتی. یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا اور ابھی چونکہ گلگت بلتستان میں یہ موومنٹ بہت سٹرانگ تھی، پروونشل گورنمنٹ اپروچ میں یا مطلب آپ کی لینڈ کلپنگ تو نہیں کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی ایک قانون کالا قانون موجود ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جس کو گلگت بلتستان نوٹو رول کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے گلگت بلتستان کے عوام کی جو عوامی زمینیں ہیں، چراگاہیں ہیں، ان کو اسٹیٹ لینڈ قرار دیا گیا ہے. ایک موومنٹ چل رہی ہے، یہ موومنٹ کے اوپر قانون سازی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کوشش کریں قانون سازی بھی ہو. اچھا، تو یہ تو بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات بتائی. یہ تو بڑا، تو یہ میرے خیال میں شاید یہ آزاد کشمیر میں بھی شاید یہی لا ہے ابھی یا ڈفرینٹ ہے اس کا؟ آزاد کشمیر میں تو مطلب اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں ہے، جموں کشمیر کے عوام کو بھی حق ملکیت حاصل تھا لیکن گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں تھا. ابھی پروونشل بلوچستان ہائی کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ آئی ہے ریسنٹلی کچھ دن پہلے کہ بلوچستان کی تمام زمینیں پروونشل گورنمنٹ کی ملکیت نہیں ہے، وہاں کے ٹرائبس کی ہے. اسی طرح کا سلسلہ اس وقت اندر بھی یہ بات چل رہی ہے کہ زمینوں کے اوپر جو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں کرنا شروع کیا، اس کے اوپر ایک موومنٹ چلی، ان کا بھی کیس سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچے اور گلگت بلتستان کے اندر بھی یہی موومنٹ چل رہی ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جتنی لینڈ ہے وہ عوام کی ملکیت ہے اور یہ آئین پاکستان چونکہ عوام کو ملکیت دیتا ہے اسی کی لیکن یہ پھر ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگی عوام میں، اس کا کیسے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے اندر کامن لینڈ ریگولیشن ایکٹ ہے، اس کامن لینڈ اس کی ڈسٹریبیوشن اپنا میکانزم ہے، قوانین موجود ہیں. اس وقت پنجاب کے جب کامن لینڈ ریگولیشن ایکٹ ہے، انڈیا کے اندر بھی یہ کامن لینڈ ریگولیشن ایکٹ ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، تو پاکستان میں بھی ہے، پاکستان کے تمام صوبوں میں قانون موجود ہے. اچھا، ہم اسی قانون چاہتے ہیں، مطلب کوئی آپ ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں مانگ رہے، ایسا مانگ رہے ہیں جو باقی پورے پاکستان میں ہے. پورے پاکستان میں جو کامن لینڈ کے ریگولیشن کا جو قوانین ہے، کامن لینڈ ریگولیشن قوانین ہم گلگت بلتستان کا نفاذ چاہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں. اچھا، دوسرا مجھے جو میرا سوال تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بنیادی جو مسائل ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے، وہ کیا ہیں؟ بے روزگاری ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، روڈز کا انفراسٹرکچر ہے، کیا کہاں پہ لیک کر رہا ہے اس وقت؟ کیا چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ جس میں کہ آپ کے علاقے کی ترقی ہو؟ مسائل کی میں اگر پھر اس گننا شروع کروں گا تو شاید وہ آپ کا ٹائم بہت گزر جائے، ساری کا ٹائم ہو جائے گا. جی، بے روزگاری اب آپ اس کو دیکھیں نا تو گلگت بلتستان پاورٹی لائن کے اندر بہت زیادہ اس وقت بہت زیادہ پاورٹی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. یہ تو کچھ سہولت آپ یہ اندازہ کریں اس وقت موجودہ وقت میں گلگت بلتستان میں اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کی سہولت نہیں ہے. 25 لاکھ کے پورا کے اندر یہ فیسلٹی نہیں ہے، تو آپ صحت کی سہولتوں کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام اگر ہارٹ کا پیشنٹ ہو تو ہمیں اسلام آباد جانا ہوتا ہے، کراچی جانا ہوتا ہے، لاہور جانا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے اینجیو چلانا ہوتا ہے کہ اس کی کون سی وہیں پہ تو بندہ ویسے ہی نہیں پہنچ سکتا وہاں سے. اندازہ کریں کہ ہمارے پاس صحت کی کیا سہولیات. باقی ایجوکیشن کے اوپر ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں نہ کوئی میڈیکل کالج ہے، نہ انجینئرنگ کالج ہے، نہ کوئی اس طرح کا ادارہ ہے جس کے اندر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں. ایجوکیشن کے تقریباً بیٹھا ہوا ہے، ہیلتھ کا سیکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے. بے روزگاری تو پرائیویٹ سیکٹر ہے نہیں، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اتنی سیچوریشن ہوئی ہے کہ ہم مطلب روزگار تو نہیں دے سکتے جب تک پرائیویٹ سیکٹر کی اوپننگ نہیں ہوگی. جب تک پرائیویٹ سیکٹر گلگت بلتستان کے پوٹینشیلز کے اوپر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انویسٹمنٹ نہیں کرائیں گے تب تک بے روزگاری ایک طوفان کی شکل ہے گلگت بلتستان میں، اور یہ دن بدن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مشکلات کے سامنے.
गिलगित बल्तिस्तान तो बहुत टूरिज्म के लिए बड़ा आइडियल एक जगह है, तो कोई गवर्नमेंट को आप नहीं समझते कि कोई ऐसी फैसिलिटीज वहां पे देनी चाहिए या कोई स्पेशल लॉज लेके आने जाए कि वहां पे एक आप ऐसा जोन करा दे दें जिसमें कि इंटरनेशनल ऐसा चीजें हो कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके, और जैसे कुछ दफा होता है कि जगह पे आप पूरा कुछ एरिया को आप ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं। नेचुरल आइडिया का बहुत पोटेंशियल है, वो हम सब समझते हैं, अच्छा। लेकिन इस पोटेंशियल से कि आवाम को कोई खातिर खा फायदा हो नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि कोई सर्टेनिटी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आके वापस इस्लाम, सर्टेनिटी है नहीं कि कितने घंटे में आप आएंगे और कितने घंटे में हम जाएंगे। जी बिल्कुल, अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आप करें। सर्टेनिटी है, आप इस पे निकलेंगे तो वापस भी अमेरिका से पहुंच जाएंगे, लेकिन वो सर्टेनिटी पाकिस्तान की आवाम को मुयसर नहीं होगी जब तक वो एयर फ्लाइट्स सिलसिला शुरू नहीं होगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होगा, जब तक लोगों को बल्तिस्तान में इजी टाइमली सर्टेन एक्सेस नहीं दिया जाएगा, तब तक तो टूरिज्म तो है, पोटेंशियल्स भी है, हम सबको पता है, लेकिन उस पोटेंशियल का कोई फायदा अभी तक खातिर खा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को तो मुयसर नहीं होगा। पॉलिसीज ऐसी वो नहीं है कि रेवोल्यूशनरी के जिससे कोई उसको फायदा हो। दूसरा मुझे बताएं कि अभी जैसे आपने जिक्र किया हेल्थ का, फैसिलिटीज का, उसका तो बाकी सूबों में भी पहले यही हालात थे 18वीं तरमीम से पहले, क्योंकि फंड्स नहीं मिलते थे और वफाक जहां मर्जी लगाता था। तो क्या अभी 18वीं तरमीम के बाद आप लोगों को कोई फंड एक्स्ट्रा मिले या अभी भी डिपेंडेंसी है फेडरल गवर्नमेंट से आपकी? सर आप अंदाजा करें, हमारा टोटल डेवलपमेंट बजट 12 अरब रुपए है, तो हम क्या कर सकते हैं? 28,000 मुरब्बा मील है, 25 लाख की आबादी है, 12 अरब का टोटल बजट है, तो ये तो किसी तहसील का होता है। इसमें कौन सी कॉलेज बन जी सकती है? तो बिल्कुल। कौन सी, आपको अंदाजा है ना, नहीं हो सकता। हमारे जी पास बिल्कुल मतलब बिल्कुल। 54,000 मेगावाट का पोटेंशियल मतलब पावर जनरेशन का है, हाइड्रो पावर जनरेशन का है। हमारे पास 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 30 घंटे की लोड शेडिंग अच्छा। है, ठीक है कि नहीं? हमारे पास इस कदर पोटेंशियल के बावजूद हमारे पास लोड शेडिंग है, तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है जी कि बिल्कुल। मतलब उसको जो भेज दी जा सकती है, इंसानों जैसा सलूक होना चाहिए, वो सलूक नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किलात में। हम्म। अच्छा, ये तो आपने बड़ी खौफनाक पिक्चर आपने की है पेश। तो अल्लाह बेहतर करे आपके हालात। बिल्कुल पाकिस्तानी जो बाकी सूबों के अवाम है, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम ये नहीं कहा जाता कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी साथ है। तो बाकी सूबों के जो अवाम है पाकिस्तान के, सिंधी, पंजाब, बलोच और केपीके के लोग हैं, आपके साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको अंदाजा ही है, आप खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आपको अंदाजा ही है कि कितना पीपल्स पार्टी करती है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ये 5 साल पूरे करेगी आपका ख्याल में, जो नई जीबी की हुकूमत बनी है? क्योंकि पिछले दिनों कुछ आ रहा है कि नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ रही है, कुछ अफवाहें आ रही थी विद इन पीटीआई के। जो शायद टेन्योर जो गवर्नमेंट का है, ये होगा, ये को 2.5 साल का टेन्योर होगा, क्योंकि इस 2.5 साल के अंदर ट्रांजिशन हो जाएगी और अगला इलेक्शन शायद पाकिस्तान के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी होगा, और तब तक गिलगित बल्तिस्तान हो चुका होगा और ट्रांजिशन हो चुकी होगी। तो इस असेंबली का टेन्योर 2.5 साल या 2 साल का होगा। उसके बाद एक पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के भी इलेक्शंस होंगे, और ट्रांजिशन तब तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी होगी। अच्छा, तो दूसरा मुझे एक और आपसे ये सवाल पूछना था, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है, आपको भी काफी टाइम हो गया है, कि एक जनरली ये कहा जाता है कि जिसकी भी वफाक में हुकूमत होती है जीबी में उसी की हुकूमत बनती है। तो ये क्या मिथ है, उसको कैसे ब्रेक किया जाए? हाँ, इसको ब्रेक करने के लिए काफी सारी कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन अब हमने यही फैसला किया है कि पाकिस्तान के साथ की जनरल लीडरशिप आ सके। लेकिन जब तक पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आजाद नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होगी, जी बिल्कुल। उसके उसके असरात में हम भी फंसे रहेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर भी जमहूरियत के ऊपर सवालात खड़े हैं। जी ख्वाहिश बिल्कुल। ये है कि अंदर भी जमहूरियत फले फूट के उसके अंदर आ जाए, अपने मतलब फुट्स के ऊपर खड़ी हो जाए, और जमहूरी इस्तेकाम हो, और उसके असरात हम जैसे रीजन्स तक भी मुयसर हुआ, ताकि हम अपनी
जेन्युइन लीडरशिप को गिलगित बल्तिस्तान से सेलेक्ट कर सके, इलेक्ट कर सके, जो मसाइल कर सकें। तो हम भी पाकिस्तान के सिस्टम में फंसे हुए हैं, जब तक वहां पे बेहतरी नहीं आएगी तो गिलगित बल्तिस्तान में अलग से बेहतरी नहीं आ सकती। और ये मिथ मतलब रोल होता है वहां पे जो हुकूमत होती है, तो चूंकि आप आईनी सिस्टम से हटके हैं, अगर अपसेट होके कोई और हुकूमत आती है, अगले दिन बजट बन होता है या कोई एक इस्लामाबाद से कोई एक रिलीज ही रोक दी जाए तो सिस्टम ने जाम होना होता है। आपको पता है सारा सिस्टम का। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे तो है कि आखिरी सवाल आपसे है कि आपने बड़ा वक्त गुजारा पर्सनली बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, 1 महीना आप रहे, साथ साथ अपने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की और साथ रहा। आपने उनकी लीडरशिप को कैसा पाया? आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का फ्यूचर पूरे पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो की जरदारी की क़यादत में क्या देखते हैं आप? बिलावल भुट्टो शायद पाकिस्तान की जरूरत है, जिस कदर उसका विजन है और जिस तरह वो है और जिस तरह का एटीट्यूड है और जिस तरह उसकी अप्रोच है, पाकिस्तान को शायद इस किस्म के लीडर्स की जरूरत है। बदकिस्मती ये है कि शायद पंजाब में अभी तक बिलावल साहब की जो अप्रोच है या उसका विजन, उसको पहुंचाने में हम नाकाम रहे हैं। हम कोशिश ये है कि पंजाब तक बिलावल भुट्टो की सोच को पहुंचा सकें, भुट्टो की सोच को दोबारा जगा सकें। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की आने वाली नस्ल के लिए, नेशन के लिए, हमारी मुस्तकबिल के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत की जरूरत है। इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी को आप देखेंगे कि अपनी जो उसकी अप्रोच है, जिस तरह का बिहेव किया, आपके सामने है पिछले 2-2.5 साल में, जो जिन अपोजिशन के बहुत सारे लीडर्स हैं साथ, और जो बिहेवियर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, और हर इशू के ऊपर, इश्यूज के ऊपर जब भी कोई मुल्क को कोई मसला खड़ा होता है, जब भी दरपेश होता है, तो एक ही वॉइस इस वक्त पाकिस्तान में है, जो गरीबों की वॉइस है, जो पिसे हुए तबकात की आवाज है, और जो पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली जो लिबरल सोच है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी पे है। और उसी के जरिए से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का वो तशक्कुस बहाल करें जो पाकिस्तान का एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।